اچھا، کائنات کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی 4.5 ارب سال سے بھی زیادہ جو ہے یہ اس کو بنے ہوئے عرصہ ہو گیا. نہیں اس سے بھی زیادہ 15 ارب سال. اور انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بھی 8 سے 10 ہزار سال پرانا ہے. تو یہ یہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اتنا عرصہ اللہ تعالیٰ نے گیپ کیوں دیا ہے؟ کوئی کیا سوچ بچار کرتا رہا ہے؟ نہیں ہم نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ انسان جو ہے وہ 10,000 سال پرانا ہے. ہمیں تو نہیں پتا. نہیں یہ تو مطلب ہے جو شجر نسبی ہیں، جو انبیاء کرام کے جو سلسلے ہیں، اس سے وجہ کوئی قرآن کا کہیں دعویٰ نہیں ہے. قرآن نے کہیں یہ نہیں بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام میں اتنے ہزار سال کا فرق ہے. یہ سب کچھ تورات کے ذریعے ہے. تورات کو بھی لے لیں، وہ بھی تو خدا کے ماننے والے ہیں. فارم میں ہی ہے نا سرکار. چلو آپ زیادہ کر لیں، کیسے آپ زیادہ لاکھ سال کر لیں آپ، اور کتنے کو پرانے ہوں گے؟ دیکھیں جب قرآن و سنت اس پہ خاموش ہے تو میں اس پہ کوئی تاریخ نہیں نا آپ کو دے سکتا. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے جی جناب سائنٹسٹ نے 10 لاکھ سال پرانے ڈھانچے نکال لی ہیں، تو اس نے 10 لاکھ سال پہلے انسان ایگزسٹ کرتا ہو. ہمارا تو دعویٰ ہی نہیں، قرآن کا کہیں دعویٰ ہی نہیں ہے. قرآن کا صرف یہ دعویٰ ہے جس کو سائنٹسٹ بھی مانتے ہیں کہ ایک انسان سے سب پیدا ہوئے ہیں. اور یہ جو اسلام اور ایوولوشن کا کنسیپٹ ہے، میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا، ایک بندے نے لکھی پوسٹ، بلکہ وہ غامدی صاحب کے فورم پہ لکھی تھی، وہ میں نے بھی بلکہ اس کی پہلے مخالفت کر دی، پھر اس نے ایک ویڈیو لگائی ہوئی تھی، میں نے وہ کھول کے دیکھی ہے. میں نے تو سمجھا وہ ایوولوشن سے مراد یہی لے رہا ہے کہ بھی ہم بھی یہ خنزیروں کی اور کتوں کی بلوں کی نوز باللہ اولاد ہیں. تو وہ اس بندے نے بتایا، اس نے کہا جی یہ جو یہ ڈارون ہے نا، ڈارون سے سینکڑوں سال پہلے اس بات کو، بلکہ عیسائی پادری اس بات پہ جو تھے یہ ان کو مار رہے تھے ایوولوشن تھیوری والوں کو. اس کا نام تھا محمدن تھیوری آف ایوولوشن. اچھا. اور اس نے حوالہ دیا پیچھے شیعوں کے بھی علماء کا دیا اور اہل سنت کے بھی علماء کا دیا. یہ جو قدیم میرے ذہن سے نام نکلا پتہ توسی کے پتہ نہیں وہ کہاں سے نکالی. اس نے کہا جی سینکڑوں سال پہلے یہ مسلمانوں کا عقیدہ تھا باقاعدہ. نہیں مسلمانوں کا عقیدہ اگر ہوتا تو قرآن میں لکھا ہوتا. مسلمانوں کا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ایوولوشن سے. نہیں ہم پریکٹیکلی یہ بات کرتے ہیں کہ ایوولوشن اس اعتبار سے تو ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان کو جو اللہ نے عقل دی تھی وہ آہستہ آہستہ ایوالو ہو کے چیزیں، تو ظاہر ہے کہ 8 سے 1000 سال پہلے کے انسان نے تو اڑنے والی کوئی جو ہے وہ چیز نہیں بنا لی نا، ایروپلین. وہ تو آج کے انسان نے بنائی ہے نا، موبائل فون. نہیں وہ جو آپ ایک دفعہ بتاتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ شاید اس انسان سے پہلے کوئی اور انسان نما مخلوق ہی تھی. ہاں جو ڈاکٹر شاہ صاحب کا موقف ہے وہ جو سورہ ال عمران میں آتا ہے نا کہ ہم نے آدم کو چن لیا اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو. وہ کہتے ہیں آدم کو بھی چنا گیا تو اٹ مینس کہ کوئی اسپیشیز ایسی ایگزسٹ کرتی تھی جس میں سے حضرت آدم کو چنا گیا. اور وہ جو تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا سب کو، وہ پھر اسی سے وہ لے کے چلتے ہیں نا اس کو. اچھا. ہاں باقی یہ چیزیں چونکہ قرآن پاک میں اس حوالے سے علم جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی اتنا ڈیٹیل نہیں دیا گیا، لہٰذا اس سے اینڈ رزلٹ کوئی نہیں نکلنا. نہ اس طرح کی بحثیں کرنے سے کوئی قرآن و سنت نے کہیں دعویٰ ہی نہیں کیا اس طرح کی چیزوں کا. ٹھیک ہے. دعویٰ ایک ہی ہے کہ ایک انسان سے اس کا جوڑا بنا ہے. اچھا علی بھائی تک تو سارے متفق ہیں. یہ ایک اور سوال آ رہا ہے کہ اللہ کو مذکر کا صیغہ لکھتے ہیں، کیا یہ پھر سوال نہیں پیدا ہوتا کہ جی عورت کو، یہ آپ لوگوں کا مینٹلٹی یہ ہے مسلمانوں کی کہ وہ عورت کو کمتر سمجھتے ہیں. یہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں باہر کے، وہ کہتے ہیں جی ان کی مینٹلٹی ہے کہ عورت گھٹیا چیز ہے، اس لیے یہ اللہ کے لیے جو ہے نا میسکولن سے جنڈر یوز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ پلورل کا صیغہ بھی استعمال ہوا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک ہم نے ہی اس ذکر قرآن کو نازل نہیں کبھی کسی ترجمے میں آپ نے شی پڑھا اور ہم نہیں، وہ نہیں آئے گا نا. وہ اس کی وجہ یہ ہے عربی میں ڈومیننسی کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو خدا چونکہ ڈومیننٹ ہے اس لیے اس کے لیے مونس کا صیغہ نہیں ہو سکتا. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے، یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ مرد کو ڈومیننٹ مانتا ہے عورت کے اوپر، تو اس کے اوپر اعتراض بھی کر سکتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی مانتے ہیں، آپ عورتوں کے اولمپکس لادا کراتے ہیں، مردوں کے لادا کرواتے ہیں. آپ اس طرح کریں نا کہ عورتوں کی ہاکی ٹیم کا مقابلہ پاکستان کی ہاکی ٹیم کے ساتھ کریں، جو اسی بہانے ہمیں کم از کم پاکستان کی مردوں کی ہاکی ٹیم کو ورلڈ کپ ہی مل جائے گا ایک. ٹھیک ہے، اگر عورتیں اور مرد برابر ہیں اور ڈومیننسی نہیں ہے مردوں کی عورتوں کے اوپر، تو ان کے اولمپکس الگ نہیں ہونے چاہیے، عورتوں اور مردوں کے میچ ہونے چاہیے. تو ان کو بھی پتا ہے کہ وہ تو بالکل ون سائیڈڈ میچ ہوگا. اگر کوئی دنیا کی ورلڈ چیمپئن کرکٹ ٹیم بھی عورتوں کی آ جائے تو میرا خیال ہے پاکستان میں صرف لاہور کی ٹیم ہی اس کو ہرا دے گی. مردوں کی ورلڈ لیول کی تو ٹیم ہی نہیں ہمیں چاہیے کوئی ملکی لیول کی. تو مردوں اور عورتوں کی جو ڈومیننسی کے پوائنٹ آف ویو سے مردوں کی جو ڈومیننسی ہے وہ تو وہ بھی مانتے ہیں. اسی لیے جب بھی یہ قوانین بنا رہے ہوتے ہیں عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جی عورت پہ ظلم ہوا، عورت کے ساتھ یہ ہوا، یہ خود بھی مانتے ہیں کہ مرد واقعی ڈومیننٹ ہے. ڈومیننٹ. ٹھیک ہے نا، اس میں تو کوئی